السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز مصلیان عظام، سامعین کرام، اپنے گھروں سے دور دراز سے چل کر آئے ہوئے مہمان اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بہت ہی زیادہ کلیئر کر دی انسانیت کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے نہیں، اسی طریقے سے ایمان کے تعلق سے نہیں، ایک کامن بات، خواہ وہ اسلام سے ریلیٹڈ پرسنس ہوں یا پھر وہ غیر مسلم ہوں، لیکن زیادہ تر نصیحتیں چونکہ کلام پاک میں مسلمانوں کے لیے ہیں، اس لیے مسلمانوں ہی کو تمام واقعات سے عبرت لینی چاہیے۔ دیگر امتوں کا ذکر قرآن میں ہے، ظالموں کا ذکر قرآن میں ہے، ان پر عذابات کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ان پر عذابات کا بیان سنا کر اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے مرضی کے مطابق، احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ آیت ہے، اور اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ کلام پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اتنا زبردست عظیم الشان ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ اس کے بعد نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہے اور نہ بچتی ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، بیان پیچھے سے چلا آ رہا ہے، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ مثال دیکھیے کتنی انٹرسٹنگ ہے، آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور پھر بہت ساری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ پانی نازل ہوا، پھر اس سے یہ فائدہ ہوا، پھر اس کا یہ فائدہ ہوا، پھر اس کا یہ فائدہ ہوا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اما الزبد، کہ جب پانی آسمان سے برستا ہے، زمین پر پڑتا ہے، تو دو قسم کا ہو جاتا ہے، دو ٹائپ اس کی ہو جاتی ہیں۔ ایک تو وہ پانی جو اصل اور ریئل پانی ہوتا ہے، جو نیچے بہتا ہے اور اس کے ساتھ خزائن بھی بہتے ہیں، بھاری بھاری چیزیں اس پانی کے ساتھ بہتی ہیں۔ اور ایک پانی کے اوپر بہنے والا جھاگ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش کا پانی چلتا ہے اسپیڈ کے ساتھ، رو کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اسی طرح جب کسان کھیت میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی کے اوپر جھاگ آتا ہے، اور اگر پانی گندا ہو تو اور بھی زیادہ جھاگ آتا ہے۔ اور یہ بھی مثال چھوڑیے، واشنگ مشین میں جب کپڑے دھلتے ہیں تو ذرا سی اسپیڈ اور ذرا سی رو کے بعد ہی جھاگ کا ایک بڑا انبار مشین کے اندر لگ جاتا ہے، کپڑے نظر نہیں آتے، پانی بھی نظر نہیں آتا، آپ نے جو سرف ڈالا تھا کپڑوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے وہ بھی نظر نہیں آتا، نظر کیا آتا ہے؟ جھاگ۔ اسی جھاگ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما الزبد، آسمان سے پانی کے نازل ہو جانے کے بعد، اتر جانے کے بعد، اب اس پانی کے اوپر جو جھاگ آئے گا، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ختم ہو جائے گا، بجھ جائے گا۔ آپ واشنگ مشین کو بند کر دیجئے، اس سے کپڑے مت نکالیے،
اور پھر اگلے دن اس کو دیکھیے، پانی بھی مت نکالیے، وہ جھاگ اپنے آپ ایک دم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو آپ نے ڈالا تھا وہ ڈائریکٹ آپ کو نظر آتا ہے، تو ختم ہو گیا، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے وہ جھاگ ختم ہو گیا۔ تو باقی کیا رہتا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز اس پانی میں ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ بس یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ انسان جو کسی کام کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو سائیڈ کر دیتے ہیں، یا تو اس طرح سائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، یا پھر اس طرح سائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں ہوتی، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے تو ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ جملہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ پانی کے اندر رہ جاتی ہے، زمین کے نیچے چلی جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اور پھر زمین کے اندر پہنچنے والے، پانی میں غوطہ لگا کر خزائن کو باہر نکالنے والے لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں کہ سمندر میں جاتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں، ہیرے جواہرات نکال کر باہر لاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی حالت ہے، اگر انسان لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے اور صرف کر دے تو وہ زمین میں ٹھہرتا ہے۔ یمکث فی الارض، اب اس زمین میں ٹھہرنے کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ زمین میں ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت لمبی عمر ملتی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، 200 سال تک زندہ رہتا ہے، سینکڑوں سال تک زندہ رہتا ہے، نہیں۔ مکث کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں ٹھہرنا، باقی رہنا۔ وہ انسان، اس کے اعمال، اس کا ذکر خیر زمین میں ٹھہر جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے۔ اب یہ فضائل اعمال لکھنے والے دیکھیے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بتائیے ان کے خاندان سے زیادہ، ان کے اپنے لوگوں سے زیادہ دنیا ان کو یاد کرتی ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے مکث فی الارض اور اقامت فی الارض، زمین میں ٹھہرنا، لوگوں کے دلوں میں یاد بن کر رہ جانا، یہ مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پھر اتنا نفع کا کام لیتے ہیں، اتنا نفع کا کام لیتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج ہمارے درمیان ہے نہیں ہے، لیکن وہ اتنا نفع پہنچا کر گئے ہیں، اتنا نفع رسانی کا کام کر کے گئے ہیں کہ اگر خود ہماری اولاد بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی شان عالیہ میں گستاخی کرے تو ہم اپنی ہی تلوار سے اپنی ہی اولاد کا سر قلم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرائط پر 100% اترنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی۔ یہ مطلب ہے یمکث فی الارض، جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا، لوگوں کے لیے راہیں ہموار کرے گا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت دیں گے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصائب سے بھی بچا کر رکھیں گے۔ اچانک جا رہے تھے، حادثہ ہو گیا، ساتھ والے 3 آدمی اسی وقت اور موقع پر ہی شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، اور یہ انسان محفوظ ہے۔ واقعہ کتنی مرتبہ کا واقعہ ہے، پڑوسی ملک حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا کتنے جان لیوا حملے ہوئے، کبھی ڈرائیور تک شہید ہو گیا، کبھی پاس والے شہید ہو گئے، کبھی جو ان کے ہمنشین تھے ان کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، دونوں پیر شل ہو گئے۔ حضرت محفوظ ہے، خراش تک نہیں آئی۔ کیوں؟ اپنے آپ کو نفع رسانی کے لیے انہوں نے صرف کر دیا۔
تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی استقامت دیتے ہیں، یعنی ان کو عمر طویل عطا کرتے ہیں، اور عمر طویل بھی خیر و برکت والی، وہ والی عمر کہ جس میں نہ تو بڑھاپے میں عقل خراب ہوتی ہے اور نہ انسان کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ آپ علماء کرام کو دیکھیے، 90 اور 100 سال کے علماء کرام ابھی جو موجود ہیں وہ ابھی بھی لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، تصانیف کا کام انجام دیتے ہیں، اور ایک نارمل انسان 60+ ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر چائے پینے کی طاقت نہیں رکھتا، ہاتھ کانپتا ہے، بائک نہیں چلا سکتا، اس کو خطرہ ہے کہ ہاتھ ڈول جائے گا، کانپ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو نفع رسانی کے لیے چن لیتے ہیں، جس کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو اس میں ایسی کوالٹیز پیدا کر دیتے ہیں، ایسی خوبیاں جمع کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں استقامت دیتے ہیں، اس کی عمر میں بھی برکت دیتے ہیں، اور اس کے چلے جانے کے بعد دنیا اس کی زندگی سے بھی زیادہ اس کو یاد کرتی ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ یمکث فی الارض، زمین میں قرار کا، زمین میں ٹھہراؤ کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نفع رسانی کی وجہ سے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زمین میں استقامت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی حکومت، سلطنت، دنیا کی باغ ڈور انسان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، مسلمان ایز اے مسلم پرسن ایک دوسرے سے کتنا خوش ہے، دوسرے کی ترقی سے کتنا خوش ہے، اور دوسرے کو کتنا خوش دیکھنا چاہتا ہے، اندازہ لگائیے۔ تو آج پھر اپنی حالت پر بھی غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جن لوگوں کے ساتھ تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو نفع رسانی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، ان لوگوں کے ساتھ تھا، اور جو ایک دوسرے کی ترقی سے جلیں، حسد کریں، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر پیچھے کو کھینچنا چاہیں، اندر ہی اندر اپنے ہی مسلمان بھائی کے لیے پلاننگ کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا۔ نہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، نہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، نہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ روزہ رکھے، کچھ بھی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ انسان کو عذاب دے کر ہلاک کر دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اس مہلت کو انسان اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات نازل ہو رہے ہیں، یقیناً یہ نعمت تو ہے، لیکن اصلاح کے لیے، اپنی فکر کے لیے۔ اب ایک انسان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی خراب گاڑی کو یا خراب چیز کو یا استعمال نہ ہونے والی چیز کو انسان اسٹور روم میں ڈال دیتا ہے۔ گھر میں ایک ایسا روم ہوتا ہے جس میں خراب چیزیں ڈال کر رکھتا ہے، کبھی جب اس کو کھولتا ہے تو 10 سال پرانی خراب چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 10 سال تک اس نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دوسری چیزیں اسی طرح کی اویلیبل تھیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے خوش بھی ہیں، اس کے اور بندے ہیں جو رحمت لوٹ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں میں پلنے والوں کو، گھمنڈ میں رہنے والوں کو، عیش میں رہنے والوں کو اپنی طرف سے ڈسٹ بن میں ڈال رکھا ہے، لیکن یہ خوش ہے۔ تو ایسا نہیں کہ جو بھی انسان دنیا میں خوش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ورنہ پھر یوں تو ایک بھی انسان جو کافر ہے، جو فاسق ہے، وہ کبھی خوش نہ رہتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اور دیا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ہم نے جو کچھ ان کو عطا کر رکھا ہے ان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھیے، کرے ان کو تو اتنی نعمت سے نواز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، زہرۃ الحیات الدنیا،
یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت آپ دیکھ رہے ہیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو فتنے میں مبتلا کریں۔ ان کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہے۔ ایسا نہیں، دنیا میں ہر انسان جو خوش رہنے والا ہے اللہ بھی اس سے خوش ہو ایسا ضروری نہیں۔ اسی طرح آپ ایک مثال اور سمجھیے، ایک پیڑ ہوتا ہے، پیڑ وہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی بھی کام کا نہیں، لوگوں کی ضرورت کا نہیں، ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ وہاں پر چھاؤں بھی اس کی نہیں، اس پر کوئی پھل بھی نہیں آتا۔ تو آپ بتائیے کہ لوگ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ کسی کے اگر کھیت میں ہو تو کھیت والا کاٹ ڈالتا ہے، کسی کے گھر کے سامنے ہو، پتے بھی نہیں ہے کہ چھاؤں کرے تو گھر والا اس کو کاٹ ڈالتا ہے، چھوٹا پتا ہو جانور کھا جاتے ہیں۔ لیکن ایک پیڑ ہے جو بہت زیادہ پھل دیتا ہے، اور ایسی جگہ پر واقع ہے کہ آس پاس میں بستیاں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ ارادے سے اس کا پھل کھانے جاتے ہیں۔ بارش برستی ہے، اولے پڑتے ہیں، کوئی بھی آسمانی آفت نازل ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی حفاظت کا بندوبست لوگ کرتے ہیں۔ یا کوئی پیڑ ایسا ہے کہ وہ چھاؤں دیتا ہے اور شہراہ پر واقع ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ضائع نہ ہو تاکہ لوگوں کو اس کی چھاؤں پہنچتی رہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو نفع پہنچائے گا صرف وہ باقی رہے گا، اور جو نفع نہیں پہنچائے گا وہ ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر، ایک دم بالکل مسئلہ کلیئر کر دیا، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر، یعنی کہ اس سے بہتر کوئی زمین کے چہرے پر ہے ہی نہیں۔ کون ہے؟ من ينفع الناس، وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، ذرا ذرا سی باتوں پر دلوں میں نفرتیں اور عداوتیں نہ بٹھائے۔ نہیں، اگر اس کو کچھ فائدہ خود ہوا ہے تو یہ چاہے کہ اس فائدے کو لوگ، پڑوسی، رشتہ دار، اعزا و اقارب بھی حاصل کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مشکلات پیدا نہ کرے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم اچھے بنیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں، تو اس کے لیے اچھا بننا پڑے گا، لوگوں کے لیے راہیں ہموار کرنی پڑیں گی، آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی۔ صرف اپنی دنیا، اپنی آخرت بالکل پسندیدہ عمل نہیں۔ اسی لیے دنیا دار کو حکم ہوا زیادہ سے زیادہ صدقہ کر، دیندار کو حکم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر۔ کیوں؟ نفع رسانی۔ دنیا دار کے لیے نفع رسانی یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، غریبوں کا خیال رکھے، اور عالم کی نفع رسانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی بات بتائے، صحیح مسائل سے ان کو آگاہ کرے، ان کے عقائد کی اصلاح کرے، بدعات، غلط رسومات ان کے درمیان جو در آئی ہے ان کا خاتمہ کرے۔ تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیکار میں پڑا ہوا، سست اور کاہل پیدا نہیں کیا۔ کلام پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا سمجھتا ہے انسان کہ وہ ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا گیا؟ نہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکے کی چوٹ اعلان ہے کہ سب سے بہتر ٹیم دنیا میں جو ورک کر رہی ہے اسلام کے لیے وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچا رہی ہے۔ اگر دنیا داری کے اعتبار سے نفع ہو تو بھی ثواب کا کام ہے، آخرت کے اعتبار سے نفع ہو تو بھی ثواب کا کام ہے، اور جس کی ذات سے نفع نہیں پہنچ رہا ہے وہ زمین پر بوجھ ہے، بوجھ، وہ کسی کام کا نہیں۔ جیسا کہ کلام پاک کی آیت کی اس تفسیر میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اور ایک آیت کلام پاک میں اور ہے جو آج کل ہم بہت پڑھتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو،
اور کوالٹی کیا بیان کی کہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ اگر نفع رسانی ہماری ذات سے نہیں ہو رہی ہے، رفاہ عام سے متعلق کوئی بھی کام ہماری ذات سے نہیں صادر ہو رہا ہے، تو بعثت کا جو مقصد تھا ہم اسی کے اگینسٹ ہیں، پیدائش کا جو مقصد تھا ہم اسی کے خلاف ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی کہ نفع پہنچانے والا ہونا چاہیے، خیر الناس من ينفع الناس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، لیکن ہوں گے کیسے؟ اس کے لیے کچھ کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح، نیت ہماری ایک دم صحیح ہو۔ آپ نفع پہنچانے کے لیے تو تیار ہو گئے، لیکن نیت صاف نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ وہ جیسے دو بھائی تھے، ایک بڑا بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی، ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ تھوڑا عقل سے بھی کم تھا۔ اب کھیت میں سے غلہ تیار ہوا، بڑے بھائی نے چھوٹے کو بلایا، بھائی تمہارا یہ اتنا حصہ بنتا ہے آدھا، آپ اس کو لے کر چلے جائیے، جو آپ کا جی کرے وہ کریے، کھائیے، فروخت کیجئے، تقسیم کیجئے، بانٹیے، نفع اٹھائیے۔ اور اپنا حصہ اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اب رات میں دونوں لیٹ جاتے ہیں سونے کے لیے۔ بڑے بھائی کو خیال آتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، بھولا ہے، معصوم ہے، پتہ نہیں اس کو لوگ کس کس طرح بیوقوف بناتے ہوں گے دن بھر۔ میں ایک کام کرتا ہوں، ایک بوری اپنے حصے سے اس کے گھر میں ڈال کے آ جاتا ہوں، چپکے سے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ادھر وہ چھوٹا بھائی سوچ رہا ہے کہ میں تو ابھی شادی شدہ نہیں ہوں، میرے تو خرچے اتنے نہیں ہیں، میرا بڑا بھائی شادی شدہ ہے، اس کے خرچے بھی زیادہ ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک بوری اپنے غلے سے اپنے بھائی کے گھر میں جا کر اس کے غلے میں شامل کر کے آ جاتا ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اسی وقت رات میں ایک بوری اس نے اپنے کندھے پر رکھ لی، ایک بوری اس نے اپنے غلے سے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لی، اور دونوں ایک دوسرے کے گھر میں ڈالنے کے لیے جانے لگے۔ راستے ہی میں ملاقات ہو گئی۔ بھیا کدھر؟ کہ آپ بتائیے آپ کدھر؟ کہ میں تو آپ کے گھر جا رہا تھا، کہ میں آپ کے گھر جا رہا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ دونوں کی یہ ملاقات اور یہ ایموشنل سٹوری صرف نیت کی اصلاح کی وجہ سے، نہ اس نے اس کو کچھ دیا نہ اس نے اس کو کچھ دیا، دونوں کی ملاقات ہو گئی، دونوں واپس ہو گئے۔ اس نے کہا بھیا مجھے ضرورت نہیں، اس نے کہا کہ مجھے بھی ضرورت نہیں، لیکن نیتیں صحیح تھی تو کتنی محبتوں میں اضافہ کیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے۔ کسی بھی کام کے لیے آپ لوگوں کو نفع پہنچا تو رہے ہیں، لیکن کوئی مقصد آپ کے پیچھے چھپا ہوا ہے، آپ کی نیتوں میں کھوٹ ہے، کیا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر نیت میں فساد ہے، فتور ہے، تو بیکار ہے تمام اعمال، تمام عبادات۔ دوسرے، ہمیں اپنے لہجے کی اصلاح کرنی ہے، اپنی زبان کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر زبان ہماری تلخ ہے، سخت ہے، ہماری زبان سے، ہمارے اسٹائل سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو آپ کتنا بھی نفع رسانی کی کوشش کر لیں، لوگ آپ سے دور بھاگتے رہیں گے۔ جیسے یہاں کچھ مالدار لوگ ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، تو تعاون تو وہ مساجد کو، مدارس کو بہت کرتے ہیں، لیکن شاہانہ شان، بڑا طرز، بڑا اسٹائل، مہینے میں ایک دن دربار کھلے گا، اور یہ حضرت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کہ تخت پر جلوہ فروز ہو جائیں گے بادشاہوں کی طرح۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء کرام، دین متین، رمضان میں مدارس کی امداد کے لیے آتے ہیں، ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دے گا، اور پھر جیسے وہ بھیک تقسیم ہوتی ہے ایسے ان کو تقسیم کرے گا۔ ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ جانتے بھی ہوں گے اس طرح کے بہت سے لوگوں کو۔ تو یہ اسٹائل صحیح کرنا پڑے گا، یہ طرز اور یہ لہجہ صحیح کرنا پڑے گا۔ جیسے قحط زدہ علاقوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کھانے کی لائن میں لگتے ہیں، اسی طرح بخاری پڑھانے والے، مسلم پڑھانے والے، کلام پاک کی تفسیر کرنے والے علماء کرام کو لائن میں لگا دیا، اور پھر انکوائری بھی وہ والی
جو بارڈر پہ ہوتی ہے، اس طرح انکوائری کر رہا ہے، تو یہ اسٹائل صحیح نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنی پڑے گی، تب نفع رسانی ہماری ذات سے صادر ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے، ہمیں اپنے لہجے کی اور اپنے اسٹائل کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ لہجہ سخت ہے، کام آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے، آپ نفع پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن آپ سے سوال کرنے والے، اسی طرح آپ سے کچھ توقع رکھنے والے کو یہ معلوم ہے کہ نہ جانے کتنا ذلیل کر دے گا، کس کس کے سامنے ہمارا ذکر کر دے گا، تو آپ چاہتے ہوئے بھی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ نمبر 1 نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ نمبر 2 اپنے اقوال کی بھی اور افعال کی بھی، یہ کہہ لیجئے، یا تو اصلاح کرنی ہے اپنی زبان کی اور اسی طرح اپنے اسٹائل کی، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ اپنے اقوال اور افعال کو درست کرنے پڑیں گے۔ اور نمبر 3 جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے مطلق کسی کی بھی دل آزاری۔ زبان سے بھی دل آزاری کر رہا تھا، لیکن مطلق کسی بھی کام سے، دنیا میں کوئی بھی کام جو آپ کی ذات سے متعلق ہے، آپ اس کو انجام دینا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کے اس کام میں کسی کی دل آزاری ہے، کسی کا دل ٹوٹتا ہے، کسی کو آپ کی باتیں بری لگتی ہیں، آپ اپنی اپنی سنائے جا رہے ہیں، دوسرے کی نہیں سن رہے ہیں، کسی بھی طرح سے جو بھی دل آزاری آپ دنیا کی کریں گے تو آپ کی ذات سے کتنا بھی نفع رسانی کا امکان ہو، لیکن لوگ آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعلیم دی گئی۔ 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان کو معاف کر دیجئے۔ اگر آپ بد اخلاق ہو جائیں گے، آپ کے الفاظ میں سختی آ جائے گی، آپ کی زبان میں تیزی آ جائے گی، لنفضوا من حولک، یہ صحابہ کرام تو آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ تو اپنی زبان میں نرمی رکھیے، لہجے میں تواضع رکھیے، نیت کو صاف رکھیے، تب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مصداق ہوں گے کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی لوگوں کے لیے نفع رسانی پیدا کرنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والا بنائے۔ باقی مسئلے کے طور پر آپ سے ایک درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگا کریں۔ ایک رجحان بالکل عام ہوتا جا رہا ہے، نماز پڑھی صاف، دعاؤں کا کوئی سلسلہ اور کوئی تصور اب دماغ میں رہا ہی نہیں، اور الٹی سیدھی ادھر ادھر سے ریلز اور وغیرہ وغیرہ چیزیں دیکھ کر دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، دعا تو ہے ہی نہیں نماز کے بعد، تو کب ہے پھر دعا کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا مغز قرار دیا ہے۔ تو مغز انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ نیچے ہوتا ہے؟ تو نماز ایک عبادت ہے، تو اس کے ساتھ اگر دعا نہیں ہے، اور نماز تو خود ایک دعا ہے۔ اب جب انسان دعا کرتا ہے یا ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے ٹھان رکھا ہے کہ دعا کرنی ہی نہیں، ناک میں انگلی ڈالتے رہیں گے، کان کھجاتے رہیں گے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہیں گے، اور کچھ ایسا ہے کہ سلام پھیرتے اٹھ کے بھاگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہیں کسی کے ساتھ دعا نہیں کرنی، تمہیں زور سے دعا نہیں کرنی، یا تمہیں آہستہ دعا نہیں کرنی، دعا تو کرو، اپنے سے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تواضع کے ساتھ مانگو۔ دیکھیے، مانگنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ مجھے ایک کام ہے، مجھے ایک ضرورت ہے، اب میں نے کسی سے کہا بھئی میرے روم پہ فلاں چیز کی کچھ تنگی چل رہی ہے، آپ اس کو آ کے ذرا دیکھ لیجیے، اور میرے کہنے کا اسٹائل بالکل ایک دم سافٹ، تو سامنے والا کہے گا جی حضرت ٹھیک ہے انشاءاللہ میں 2 دن بزی ہوں، اس کے بعد آ کے دیکھتا ہوں۔ مجھے بھی ارجنٹ نہیں، اس کو بھی ارجنٹ نہیں، اسی طرح مہینہ نکل جائے گا یا نہیں؟ بولیے۔ اور ایک آدمی ہے جس کو میں نے کہا کہ جلدی میرے گھر آئیے فوراً، بہت ارجنٹ ہے، تو اگر کھانا بھی کھا رہا ہے تو کھانا چھوڑ کر فوراً آئے گا۔ کیوں؟ میرے کہنے کے، درخواست کرنے کے، سوال کرنے کے انداز میں فرق ہے۔ تو اسی طرح ایک انسان ہے، کھڑا ہے نماز میں سستی میں، نیند آ رہی ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ کہتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی اس دعا سے میں کیا انٹرسٹ ہوگا؟ جب آپ تواضع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو احکم الحاکمین مان کر دعا کریں گے، گریہ وزاری آپ کی نمازوں میں اور دعاؤں میں ہوگی، تبھی تو وہ ایکسیپٹ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے کو ضرورت کتنی ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے آمین آمین، کبھی لائٹ دیکھ رہا ہے، کبھی پنکھے دیکھ رہا ہے کتنے چل رہے ہیں، کبھی دیکھ رہا ہے کہ میرے آس پاس لوگ بیٹھے کون ہیں، کبھی دیکھ رہا ہے کہ مجھے نکل کر کدھر سے جانا ہے۔ تو یہ دعاؤں میں خشوع اور خضوع کا فقدان ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ تو دعا مانگے، عاجز اور انکساری کے ساتھ مانگے، اور خوب مانگا کریں۔ جس کو یہ لگتا ہے مجھے نماز کے بعد نہیں مانگنی، فرائض کے بعد نہیں مانگنی، فرائض سے پہلے مانگ لے۔ جس کو لگتا ہے مجھے زور سے نہیں مانگنی تو آہستہ سے مانگ لے۔ جس کو یہ لگتا ہے مجھے آہستہ سے نہیں مانگنی تو زور سے مانگ لے، لیکن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ وہی دے گا، وہی دیتا ہے اور وہی دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔